رب زدني علما الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، بہت سے لوگ اس ہفتے میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے یہاں موجود ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں جو لوگ تھے ان کو معلوم ہے کہ ایک مخصوص مضمون قرآن پاک کی کچھ آیتیں چل رہی تھی اور ابھی باقی بھی ہے بہت کچھ، لیکن آج میں نے ایک دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ جو مضمون باقی ہے وہ آئندہ ہفتوں میں پورا کیا جائے گا۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس مہینے میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، آپ کی وفات بھی ہوئی۔ اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو حضرات علماء اس مہینے میں بیان کرتے ہیں۔ نبی کی اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ میں بھی اس زمرے میں داخل ہو جاؤں، اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ نبی کے بارے میں کچھ کہہ دوں۔ ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن بے ادبی است، کہ میں اپنے منہ کو ہزار بار مشک اور گلاب سے دھو لوں، لیکن نبی کا نام لینا یہ کمال بے ادبی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک قسم کی اپنے لیے بھی سعادت سمجھ رہا ہوں نبی کی بات کرنے کی۔ دعا فرمائے کہ حق تعالی شانہ کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ربیع الاول میں ہوئی، اور ربیع کا معنی ہے بہار آنا، باغ و بہار کہتے ہیں، کھل جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود سے دنیا کے اندر ایک بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کن حالات میں ہوئی، کہاں ہوئی، ذرا اس پک کے اوپر بھی تھوڑا مذاکرہ کر کے آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 500-550 سال حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہو چکے تھے۔ دنیا جہالت کی اور ظلمت و تاریکی کی اور ظلم و ستم کی گھٹاٹوں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے عرب میں جزیرۃ العرب میں پیدا کیا۔ جزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جزیرہ کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہو، دریا ہی دریا ہو۔ اگرچہ جزیرۃ العرب کے 3 طرف تو پانی ہیں، ایک طرف بحر ہند انڈین اوشن ہے، دوسری طرف بحر خلیج ہے، اور تیسری طرف شام کے علاقے میں بھی
دریائے نیل اور فرات وغیرہ پڑتے ہیں، ایک طرف پانی نہیں، زمین ہی زمین ہے، لیکن وہ زمین بھی ایسی کہ بالکل ویرانہ اور صحرا، رن جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھا۔ دور سے دیکھنے والا اگر قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رن میں چلا جائے، صحرا میں چلا جائے، تو دور سے دیکھنے والا اس ریت اور بالو کو پانی سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ سراب تھا جو دور سے کھلے میدان میں دیکھنے والا دور سے وہ پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھے، ایسا لگتا ہے دور سے۔ حق تعالی شانہ نے جزیرۃ العرب کو میں اللہ کے رسول کو فائدہ فرمایا، اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ دیکھیے انسان کے دل کے اندر دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، وہ چاروں طرف سے الگ ہوتا ہے، صرف ایک طرف لٹکا ہوا ہے، ایک طرف لٹکا ہوا ہے، چاروں طرف سے کیا ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ ایسے ہی جزیرۃ العرب پوری دنیا سے الگ ہے، صرف ایک طرف سے لٹکا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے نقشے میں بھی دیکھ لیا جائے وہ لٹکا ہوا ہے، وہ آج کا عرب نہیں، پورے اس وقت کا متحدہ عرب دیکھ لیا جائے وہ لٹکا ہوا ہے۔ جب قلب انسانی درست ہوتا ہے سارا بدن درست ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ اور اگر حضرات عرب درست ہوں گے تو سارے ہی لوگ درست ہوں گے، ساری دنیا کے اندر کیا درست گیا ہے۔ اس میں اگر فساد آ گیا تو ساری دنیا کے اندر فساد آ جائے۔ اللہ حضرات عرب کو سمجھ عطا فرمائے۔ عزیزو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حضرات عرب کیسے لوگ تھے؟ کیونکہ وہاں زندگی کے آشائش کے کوئی سامان مہیا نہیں تھی عرب میں، صحرا ہی صحرا تھا، رن ہی رن تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ کوئی وہاں چیز اگتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کے پہاڑوں کو جو لوگ گئے ہوئے دیکھیں، ان پہاڑوں کے اوپر ایک پتا تک نہیں ہے، بالکل کیا ہے چھٹا۔ ہمارے جو پہاڑ ہوتے تو لہلہاتے پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں کے پہاڑوں کو آپ دیکھیں، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ پہاڑ ہو یا وہ زمین ہو، دور دراز تک کیا کچھ بھی ہوتا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی نے خوشخبری دی تھی، بلکہ یہ قیامت کی نشانیاں جو بتائی یہ بھی کہ جزیرۃ العرب باغات بن جائے گا۔ اور آج دیکھیے آپ جزیرۃ العرب میں باغ بنے ہوئے، دنیا کے ملکوں سے مٹی لا کر اس کو کیا ہے آباد کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے کس کو حاصل ہے یہ تمغہ آپ کو معلوم ہے؟ ایک گجراتی پالن پوری حاجی صاحب کو، اللہ جزائے خیر دے، غالباً حاجی علاء الدین نام تھا ان کا، میتا کے تھے، ان کے بیٹے نا حاجی علاء الدین چودھری، ہاں ان کے بیٹے حاجی عبد الخالق چودھری کو ہم نے دیکھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم بھی ہے کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں 4-4 6-6 مہینے رہتے تھے۔ حاجی علاء الدین صاحب یہاں سے پانی کے جہاز میں گئے اور یہاں سے نیم کے درخت وہ جو اس کے پودے لے گئے اور مٹی لے گئے اپنی سمجھ کے مطابق بہت ساری، اور انہوں نے مینا یا عرفات کے کسی جگہ کے اوپر بہت سارے پودے لگائے۔ وہ صحرا کی جو ریت بالو تھی اس کو الگ کیا اور انہوں نے لگایا، اور وہ اللہ کا بندہ روزانہ صبح و شام وہاں پانی پلانے جاتا تھا۔ وہ زمین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو کیا ہے، زمین کے اندر جب مٹی آ جاتی ہے، اور اللہ نے جب منظوری کیا تھا کہ دنیا کا جزیرۃ العرب کو باغات کی شکل میں، تو اللہ نے ان کو ذریعہ بنا، تو بہرحال وہ اگ نکلا۔ ادھر حکومت سعودیہ نے نوٹس کیا کہ کوئی آدمی روزانہ، اس نے لگایا بھی ہے، روزانہ پانی لگاتا ہے، تو کئی دنوں کے بعد دیکھا کہ یہ آدمی مسلسل آتا ہے۔ حاجی صاحب کو بلایا، کیا بات ہے، ان کو لے گئے ان کے محکمے میں جو آفس تھی وہاں لے گئے۔ ان کو لے جانے کے بعد حاجی صاحب کو پوچھا آپ نے یہ کیوں لگا؟ میں نے سوچا کہ بھئی اللہ کے بندے یہاں آتے ہیں، ان کو نیم کا درخت، نیم کا سایہ مل جائے، اس نیت سے میں نے ڈالا۔ نیت بہت اچھی ہے۔ حکومت سعودیہ نے ان کا اعزاز کیا اور ہر سال ان کو حج کے لیے وہاں بلاتے تھے اپنے خرچ سے۔ بہرحال یہ دیکھیے تھی، تو جزیرۃ العرب کا یہ حال ہے کہ وہاں کچھ بھی اگتا نہیں تھا۔ ایسے علاقے میں نبی کی بعثت فرمائی،
اس میں بھی حکمت تھی. پوری دنیا میں اللہ نے نبی کو بھیجا تھا. ہر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے دنیا کے ہر علاقے میں کیا نبی کو بھیجا. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ عالم اس کو لکھنے سے قاصر ہے. دنیا کی تاریخ اس کو بتا نہیں سکتی کہ کیا کہاں کون آیا. ہندوستان میں بھی آیا، بہت سے لوگوں نے کیا کہا ہے کہ یہاں بھی آئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں جو پہلے کے پیشوا تھے ان کے بارے میں ہمارے علماء نے ایک قسم کا احتمال پیش کیا کہ یہ ممکن ہے نبی ہو. حضرت شیس ہندوستان میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام متحدہ ہندوستان جو اس زمانے میں تھا، اب تو وہ سری لنکا کے حصے میں چلا گیا، وہاں اتارے گئے تھے. آج بھی آسام کے قریب وہ حصہ پڑتا ہے، تو اس علاقے میں جو پہاڑی ہیں اس پہاڑی کے اوپر لوگ آج بھی جاتے ہیں. تو ہر جگہ نبی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیج کر قلب عالم کو درست کرنا تھا، اس لیے کہ دنیا کا قلب ہے، دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے یہ جزیر دنیا. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو حق تعالیٰ شانہ نے ایک تھوڑی سی ناف، دنیا کی ناف جو ابھی بیت اللہ ہے وہاں تھی، وہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جب نظر گری تو پانی کے اوپر نظر گرنے کے اللہ تعالیٰ کی جلال سے دھواں ہوا اور وہ جم گیا، نیچے مٹی گری. ایک بحث ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر. اور پھیلانے کے بعد پوری دنیا آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ دنیا کے اندر 24% زمین ہے، 76% تو پانی ہی پانی. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا میں. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. عرب میں بعثت کی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضرات عرب یہ معاشرتی تمدن سے بہت اگرچہ دور تھے، لیکن ان کے اندر کوئی سیاسی ایچ پیچ نہیں تھی. یہ ان کے جغرافیہ حیثیت تو یہ تھی کہ وہاں نہ کچھ نہیں تھا، اور کوئی ان کے اوپر دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ اس زمین کے اوپر حکومت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. اس لیے کچھ ہے ہی نہیں کسی کی طرف. قیصر و کسریٰ کی بھی ان کی طرف نظر نہیں گئی. بس کچھ ان کے خاندانی قبائلی لوگ ہوتے تھے، وہ 2-4 قبیلے کوئی فیصلہ کر دیں وہ ہر ایک کو ماننا پڑتا تھا. ان کے اندر اتنی ضدہ پن تھی کہ وہ اپنے لیے بیٹی ہونے کو ہار سمجھتے تھے کہ میرا بھی کوئی داماد ہوگا. بیٹی جب زندہ پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ ان کے حالات تھی. اس کے باوجود بھی حق تعالیٰ شانہ نے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں جب اللہ کی بارش ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ علاقہ کیا لہلہاتا ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ شانہ نے اتنی جہالت کے عالم میں ان کو وہاں پیدا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک حکمت تو اس میں یہ تھی کہ ان کے اندر نہ سیاسی ایچ پیچ تھا، ان کے اندر اگر ہاں ہے تو ہاں، نہ ہے تو نہ. آج کل کے بہت سے لوگ کیا ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا نہ کرنا ہوتا ہے لیکن اپنے عزائم سے کیا واقف نہیں، وہ دوسروں کو واقف نہیں ہونے دیتے. ان کے اندر کوئی ایچ پیچ نہیں. یہ ایسی قوم ایک مرتبہ مان لیا تو اس کو پورا مان لیا، اور نہیں مانا تو زندگی بھر وہ کیا دشمن رہتے، اسی حال میں مرتے تھے. اور ایسے واقعات بھی ہوئے. ثمامہ ابن اسال ایک صحابی ہیں، موجودہ ریاض جو ہیں وہ علاقہ تھا اس زمانے میں یمامہ کہلاتا تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. وہ عمرے کے ارادے سے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت نکلی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں، ان کو پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئی. اس زمانے میں قید خانے تو تھے نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے. مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا ایک تھمبے کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دن، ثمامہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ثمامہ نے جو کہا تھا ان تقتل زاد من، اگر تم چھوڑ دو گے، اگر قتل کر ڈالو گے تو ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس کا خون ضائع نہیں جائے گا، اور اگر تم احسان کرو گے تو ایسے آدمی کو احسان کریں گے کہ جو احسان فراموش نہیں ہوگا. تمہارا لشکر مجھے پکڑ کر لے آیا ہے، میں تو عمرے کے ارادے سے نکلا تھا. اللہ کے رسول نے اسی حال میں رکھا.
دوسری مرتبہ اللہ کے رسول کا گزر ہوا یا دوسرے دن گزر ہوا، پوچھا تو تمہارا کیا خیال ہے ثمامہ؟ تو کہا ان تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل زاد من، اگر تم انعام اور احسان کرو گے تو شکر گزار اور احسان گزار آدمی کے ساتھ احسان کرو گے، قتل کرو گے تو میرے خون کے بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں۔ تیسرے دن گزرے تو یہی کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو، آپ کو جہاں جانا ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ وہ قریب کے باغ میں گئے، غسل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھایا، یہ اخلاق تھے نبی کی۔ پھر جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بات اصل جو کہتے ہیں ثمامہ کہ اے اللہ کے رسول، آپ روئے زمین میں سب سے زیادہ مجھے مبغوض تھے، آپ سے سب سے زیادہ مجھے بغض تھا، آج روئے زمین میں سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اے اللہ کے رسول، روئے زمین میں تمہارا شہر سب سے زیادہ مبغوض شہر تھا، آج روئے زمین میں سب سے زیادہ مجھے کیا ہے، محبوب شہر ہے۔ میرا ارادہ مکے کا ہے اور عیش مکہ آپ کی یہ کر رہے ہیں، وہاں یمامہ یعنی ریاض سے اناج آتا ہے، گیہوں آتا ہے، ایک دانہ بھی وہاں نہیں جانے دوں گا۔ اور مکہ مکرمہ میں جا کر کہہ دیا، مکہ والے پریشان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ ثمامہ کو کہیے کہ اناج آنے دیں، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، آپ کو ہم صلہ رحمی کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو یہ قوم تھی حضرات عرب، یہاں بھیجنے کی ایک حکمت۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ارادے کے مضبوط تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ یہاں زندگی کے آسائش کے زندگی گزارنے کے کوئی طریقے طور و طریق نہیں تھے، کیف متفق زندگی گزارتے تھے، مل گیا کھا لیا پی لیا، مجاہدے کے عادی تھے۔ جو مجاہدے کی عادی قوم اگر اسلام لے آئے گی تو وہ اگر دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گی اور وہاں جا کر وہاں کی آسائشوں میں وہ مشغول نہیں ہوگی، بلکہ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مجاہدہ کر کے اللہ کے دین کو پہنچائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد یہ بھی تھا کہ حضرات عرب بڑی زبان کے اعتبار سے فصیح تھے۔ ان کی تاریخ دیکھ لی جائے، ان کو حافظہ بھرا، ان کو بڑی یادداشتیں ان کی بڑی مضبوط تھی۔ وہ لکھنے کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ آج کل تو کہتے ہیں العلم صید والکتابۃ لہ قید، کہ علم تو ایک شکار ہے لیکن لکھ لو گے تو وہ قید ہو جائے گا۔ ہمارے حافظے تو آج کل کیسے ہو گئے ہیں، چڑیا کے سے حافظے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہماری یادداشتیں کیا ہو رہی ہیں۔ حضرات عرب میں بھی صرف ابھی اخیری زمانے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ کا حافظہ بہت بڑا حافظہ تھا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرکزہ کا بڑا حافظہ بڑا ورنہ بہت کم لوگ حافظے کے ہوتے، لیکن وہ حضرات عرب ان کے اپنے پورے نسب نامے یاد تھے، اپنے نسب نامے کیا، اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد تھے کہ میرا گھوڑا اس سے پیدا ہوا، اس سے پہلے اس کی ملکت میں تھا، اس سے پہلے اس کی ملکت میں تھا، وہ ایسے آیا، یہاں سے آیا، ساری کی ساری ان کو اس کی پوری یہ ان کی یادداشتیں تھی۔ زبان کے اعتبار سے بڑے فصیح اللسان تھے حضرات عرب، اتنے فصیح کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں کہ جن کو قوت گویائی دی گئی۔ اور عرب کی عربی زبان جو جاننے والے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ عربی کے ایک لفظ کے 20 معنی کرو تب بھی تو عرب کے اندر عربی میں جو اس کا معنی ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا دوسری زبانوں میں۔ ہر چیز کے الگ الگ معنی ہیں۔ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اور جوان ہونے سے پہلے اس کے بھی کئی نام ہیں، یہ عربی زبان کی خاصیت۔ تو یہ لوگ بڑے فصیح اللسان تھے، اسی وجہ سے اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے۔ پوری دنیا گونگی ہے، ہماری جیسی اپنی محافظ ضمیر ادا نہیں۔ وہ اگر نبی کی تعلیمات کو سمجھ لے گی، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، تو پوری دنیا میں نبی کی تعلیمات کو پھیلا دے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں نبی کو پیدا کیا. ابھی اللہ بہت باتیں باقی ہیں. اور اللہ نے کس حال میں پیدا کیا؟ دنیا میں اگر کوئی آدمی خاندانی ماں باپ کی اور دوسرے وسائل موجود ہو اور اس میں اس کی نشو و نما ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کیا ہے، یہ تو بڑا کیا ہے، پشت پناہی والا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. نبی پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے باپ کا سہارا اٹھ جاتا ہے. 6 سال کے بھی نہیں ہوتے، 5 سال 10 مہینے کی عمر ہے، ماں کا سہارا اٹھ جاتا ہے. دادا کے سہارے پر چل رہے ہیں، 2 سال میں دادا چلے جاتے ہیں. یہ حال ہے نبی کا، نہ کوئی بھائی نہ کوئی آپ، اور اس حال میں آپ پلتے ہیں. پھر اس کے بعد چچا آپ کی پرورش کرتے ہیں اور چچا کے سہارے آپ چلتے ہیں. ملک چچا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کی برکت سے ان کا عذاب میں تخفیف تو کر دی، اور اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی کہ نبی تم چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہے اس کو، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے. اس کے باوجود بھی چچا نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا. ایک موقع ایسا آیا کہ جس وقت مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ یا تو آپ ان کو اپنی اس دعوت سے باز رکھیں یا پھر آپ بیچ سے ہٹ جائیں. چچا نے بڑے غمگین انداز میں اپنے بھتیجے یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے بات سنی، پھر فرمایا کہ اے چچا، اگر مشرکین مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھ دے تب بھی میں یہ اللہ کی یہ دعوت چھوڑنے والا نہیں ہوں. یعنی کچھ بھی کر دیں میں کچھ یہ دعوت چھوڑنے والا نہیں ہوں. چچا نے بھی بڑی ہمت دلائی پھر، اور اسی وجہ سے نبی اکرم، میں بہت سی باتیں ایسی جو کہنا چاہتا ہوں لیکن کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی حرج نہیں، یہ سیرت کی ہی بات ہے. اس کے باوجود تو اسی چچا نے، مشرکین مکہ نے جب آپ کا بائیکاٹ کیا 3 سال شیب ابی طالب میں، اور ان میں انہوں نے طے کیا نہ ان سے کوئی نکاح کیا جائے، ان کے ساتھ نہ لین دین کیا جائے، ان کو نہ بیچا جائے، ان سے نہ خریدا جائے، یہ حال تھا. اور شیب ابی طالب میں کس حال میں نبی نے زندگی گزاری ذرا دیکھو تو صحیح. اور انہوں نے جو عہد نامہ لکھا تھا وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جو ان کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ ایسا ایسا کریں گے، ایسی دھمکیاں تھیں. سارے قبائل عرب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. ایسے موقع پر آپ کے جو ماننے والے تھے ان میں وہ تو تھے ہی، لیکن چچا بھی آپ کے ساتھ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں بے سہارا آپ پیدا کیے گئے، کوئی بھی آپ کا موجود نہیں تھا. دیکھیے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو بعثت سے پہلے کیا حال تھا، آپ کے کیا اخلاق تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے. آپ کو لوگ بعثت سے پہلے صادق الوعد الامین کہتے تھے، وعدے کے پکے، امانت دار، سچے. اس طرح آپ کی امانت داری، آپ کی دیانتداری، آپ کی پاکیزگی، آپ کی ناموس، آپ کی عزت ہر اعتبار سے آپ کامل تھی. حتیٰ کہ آپ کی بعثت سے پہلے کعبۃ اللہ کی جب بنا رکھی گئی تھی اور حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو سارے مشرکین اور سارے قبائل عرب یہ کہتے تھے حجر اسود کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز میرے قبیلے کو ملنا چاہیے. ہر ایک لڑ رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے اتفاق کیا کہ بھائی یہ کون رکھے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا، تو یہ محمد جو صادق الوعد الامین ہیں ان کے ذریعے فیصلہ کرایا جائے، ان کے ذریعے فیصلہ کرایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے اور ہر قبیلے کا سردار اس کا کونا پکڑے. چادر کے اندر لایا گیا پتھر. جب وہاں بالکل قریب میں پہنچے تھے اللہ کے رسول اپنے دست اقدس سے وہ حجر اسود رکھتے. کیا بات تھی؟
مشرکین عرب کو آپ پر اتنا اعتماد تھا کہ یہ آدمی سچا ہی فیصلہ کرے گا، حق فیصلہ کرے گا، تبھی تو آپ سے یہ کیا ہے فیصلہ کروایا۔ ایسا آدمی جب دعوت دیتا ہے، اگر آپ کو لیڈرشپ نعوذ باللہ چاہیے تھی تو کہہ دیتے کہ ہمارے یہاں ماحول بہت یہ ہیں، دنیا کی تہذیب و تمدن ہمارے یہاں ہے نہیں ہے، ہمارے یہاں پانی نہیں ہے، ہم چلو ایسے کوششیں کریں کہ ہمارے یہاں ساری سامان زیشت زندگی گزارنے کے سارے سامان مہیا ہو، اکنامکس کے اعتبار سے ہم مضبوط ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، تو فوراً لوگ آپ کو لیڈر مان لیتے۔ آپ کو لیڈر بننے کا شوق نہیں تھا، بلکہ آپ مبعوث الی اللہ تھے۔ آپ نے اپنی زندگی پیش کی ان لوگوں کے سامنے بعثت سے پہلے، اور جب دعوت دی اور سب جمع کر کے کہا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہا، بس یہ کیا لا الہ الا اللہ کا؟ وہ لوگ جب کل تک آپ کے لیے کیا صادق الوعد الامین کہتے تھے، وہی آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کا چچا ابو لہب، وہ جب دعوت آپ نے جب جمع کیا تھا، یا سارے مشرکین قبائل عرب کے نام لے لے کر ساروں کو جب دعوت کے لیے جمع کیا، اور وہ پہاڑی کے اوپر صفا کی پہاڑی پر آپ کو جمع کر کے آپ نے جب خطبہ دیا اور پھر دعوت دی، تو ابو لہب کیا کہتا ہے؟ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، پورے دن تمہاری ہلاکت ہو، اس کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات ہوئی؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ تو اس طریقے سے چچا کہتا ہے، لیکن کوئی اس کے چچا کا یہ جملہ کہیں آپ کو تو بد دعا نہیں لئی، قیامت تک تبت یدا ابی لہب آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر بد دعائیں دی جا رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے اس کے نام۔ حقیقی چچا تھا بھائی۔ تو ایسے ماحول میں آپ نے جب دعوت دی، وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اس کے باوجود بھی آپ کیسے تھے؟ امانت دار تھے۔ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں، مکی زندگی میں رہے ہیں، 13 سال رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے پاس اس وقت بھی، وہ مشرکین جو آپ کے جان کے دشمن تھے، لیکن امانت محمد رسول اللہ کے پاس رکھتے۔ ہجرت کی رات میں جب ہجرت ہو رہی ہے، آپ اپنے بستر پر علی المرتضیٰ کو سلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ فلاں مشرک کی امانت ہے، یہ فلاں مشرک کی امانت ہے، یہ اس کو پہنچا دینا، یہ اس کو پہنچا دینا۔ نبی یہ پہنچا رہے ہیں، اور تم جب امانت دے دو تو پھر چلے آنا۔ کیا بات ہے؟ آپ کا یہ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے لوگوں کے اندر ہوئی، اور آپ کے، اور دیکھیے دنیا کے اندر اتنی قلیل مدت میں، اتنی قلیل مدت، یعنی صرف 23 سال کی مدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، اور اتنی مدت میں کوئی بھی ریفارمر، کوئی بھی کسی تحریک کو لینے والا اتنا کام کر کے نہیں گیا کہ جتنا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ بھئی مکی زندگی تو ساری آپ کی مشرکین مکہ سے الجھے ہوئے گئی ہیں، مکی زندگی تو ساری کی ساری آپ کو کسی نے، کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کا شکر ہے بہت کچھ مسلمان ہوئے تھے، لیکن بہت کم جو نا مکی زندگی میں سارا باغ و بہار ہوئی۔ اور آپ جب مدنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا۔ مغرب میں یعنی یورپ میں ایک مرتبہ بحث ہوئی، ایک مقابلہ ہوا، ہمارے ایک ہندوستان کے اسکالر بھی تھے، تو یہ مقابلہ ہوا کہ بھئی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو ہر ایک دلائل پیش کرتا تھا۔ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ وہ تلوار پھیلانے والے، تلوار چلانے والے کس نے پیدا کیے؟ یہ سوال کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر بولا، مستشرق تھا، اور وہ کہا، اس نے کہا کہ نبی نے اپنے ایسے اخلاق بتلائے جن سے یہ تلوار چلانے والے پیدا ہوئے۔ ارے اللہ کے رسول نے اسلام کو تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا ہے۔ آپ دیکھیے وہ عورت جو روزانہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، وہ عورت جو بیمار ہو جاتی ہے، نبی اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے،
کیوں آئے؟ وہ گھبرا گئی کہ دروازہ کھولنے سے ہچکچا رہی تھی کہ میں تو بیوہ عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج موقع ملا ہے مجھ سے بدلہ لیں۔ دروازہ گھبراتے ہوئے کھولا، کہا کہ کیوں آئی؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ نظر نہیں آ رہی 3-4 دن سے، مجھے معلوم ہوا بیمار ہے تو آپ کو کوئی ضرورت ہے، مجھے ضرورت یہی ہے کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کیوں مسلمان ہو گئی؟ ایک عورت مکہ مکرمہ سے بڑا سامان لے کر مدینہ باہر نکل رہی ہے مکہ چھوڑ کر، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بوڑھی عورت ہیں، سامان اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بڑھیا میں مدد کروں تمہیں؟ تو کہا مکہ سے باہر نکال دو۔ نکالا۔ پھر اس کے بعد بوڑھی جب الگ ہونے لگے کہ بیٹے ادھر آؤ، ایک نصیحت کرتی ہوں تجھے، مکے میں ایک آدمی آیا ہے، تم اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا۔ وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی باتیں سے لوگ کیا ہے، اس کی باتوں کے اندر ایک سحر انگیزی ہے، جادوئی بیان ہے، اس کے لوگ کیا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں بھی مکہ اسی لیے چھوڑ رہی ہوں کہ میں کہیں اس کی باتوں میں پھنس نہ جاؤں۔ نبی کتنا متحمل مزاج ہوتا ہے وہ دیکھیے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ وہ پوچھ رہی ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ کبھی میں مکہ آؤں تو آپ کو ملوں۔ کہا کہ میں وہی برا آدمی ہوں، وہی برا آدمی ہوں تیرے نزدیک جس کے بارے میں ایسا ایسا کہتے۔ اچھا تو ہی ہے، تیرے یہ اخلاق ہے، تو مجھے تو بھی کلمہ پڑھا دے۔ یہ نبی کے اخلاق تھے۔ مکے میں جب داخل ہو رہا ہے فاتحانہ انداز میں، وہ عثمان بن طلحہ جو کعبۃ اللہ کی چابی بردار تھے، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، نبی مکہ چھوڑ کر نکل رہا ہے اور نبی کا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر سجدہ کر لوں۔ عثمان بن طلحہ سے چپکے سے کہتے ہیں کہ عثمان ذرا چابی مجھے دے دیں، میں سجدہ کر لوں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر۔ نہیں دوں گا، نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عثمان سن لے، ایک دن وہ آئے گا کہ جس مقام پر تو ہے اس مقام پر میں ہوں گا، اور میں جس مقام پر ہوں اس مقام پر تو ہوگا۔ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت کا کیا عثمان کو بڑا غصہ بھی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ مکے میں داخل ہوتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ شاہان عالم کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور جو ذلیل و خوار ان کو کیا اوپر، یہ دنیا کے بادشاہ کا۔ اور وہ اتراتے ہوئے، ڈھول باجا بجاتے ہوئے، چراغا کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ نبی داخل ہوتا ہے تو کس حال میں کہ آپ اونٹنی کے اوپر سر جھکائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ نبی اور عاجزانہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ کسی سے نہیں لیا جائے گا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، یہ کہہ دیا۔ اور اس کے بعد نبی کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ کون تھی اس میں؟ وہ ہندہ بھی تھی، یہ عثمان بن طلحہ بھی تھے، بہت سے لوگ تھے، لیکن نبی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، بلکہ نبی جھکے ہوئے داخل ہو رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ وہ ابو سفیان جو ابو جہل کے قتل کے بعد فتح مکہ تک اسلام کو مختلف قسم کی کیا ہے سزائیں دی تھی، اسلام کو مختلف معرکوں میں مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن وہ چپکے سے آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں رات میں۔ اللہ کے رسول ان کو اعزاز دے دیتے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ کیا ہے؟ مامون ہے۔ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہوا وہ مامون ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ کھول دے، بند کر دے، وہ مامون ہے۔ یہ نبی کہتا ہے۔ اور وہ عثمان بن طلحہ جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں اور کعبۃ اللہ کے اندر آتے ہیں، عثمان چابی لاؤ، چابی لیتے ہیں۔
اب اس کو یقین ہو گیا. وہ کعبۃ اللہ کے اندر 365 بت تھے، ان کو گرایا، صاف کروایا، سب کچھ کیا، اور اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی. اب عثمان، ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے جب دنیا کے اندر سلطنتیں بدلتی ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، تو جو اپنے سپورٹر ہوتے ہیں، اپنے جو قریبی ہوتے ہیں، ان کے عہدے دیے جاتے ہیں. وہاں کون تھا اس وقت؟ حاضر تھے حضرت عباس، آپ کے چچا. صدیق اکبر جس نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، وہ تھے موجود. اس وقت میں کون موجود تھے؟ عمر فاروق تھے، عثمان ابن عفان تھے، علی مرتضیٰ تھے. ایسے جلیل القدر صحابہ تھے. عثمان سمجھے کہ اب تو کیا ہے، یہ چابی ہمارے ہاتھ سے گئی. نبی نے کہا، عثمان یاد ہے میں نے تم کو یہ جملہ کہا تھا جب کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں؟ میں لیکن آج ایسا نہیں کروں گا جیسا تم نے کیا تھا. لیجئے چابی، اور تمہارے پاس سے قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی چھین نہیں سکے گا یہ چابی. اور آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان میں، شیبی خاندان کہتا ہے، اسی خاندان کے اندر. تو میرے عزیز و دوستو، باتیں تو نبی کے بارے میں، نبی کی سیرت کے اوپر باتیں تو بہت تھی. ہم اسلام کو اگر پھیلانا ہے، ہمارے اخلاق کو زندہ کرنا پڑے گا. اگر غیروں کے ہم دل کو جیت سکتے ہیں، اس پر فتح حاصل کر سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے. اخلاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم اپنے اخلاق، نبی کی جو اخلاق تھے وہ بتائیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ یاد آیا. میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سید خاندان کے سے، اللہ کے رسول کی اولاد میں سے تھے. ان کے پوتے ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے آئے تھے، مولانا امجد صاحب. تو مولانا حضرت حسین احمد مدنی وہ آدمی جس نے 20 سال تقریباً مسجد نبوی میں بخاری کا درس دیا ہے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک ہندو پنڈت بھی تھا آپ کے ساتھ میں. تو وہ کہتا ہے کہ میں ذرا استنجا کر کے آتا ہوں، آپ دیکھنا میرا سامان. پھر وہ جیسا گیا ویسا ہی واپس آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ تاکہ ایسا بگڑا ہوا، بیت الخلا ٹرین میں ہمارے لوگ معذب نہیں ہوتے، ایسا ہے ویسا ہے. حضرت نے ادھر ادھر باتوں میں لگا دیا. پھر کھڑے ہوئے اور بیت الخلا جا کر بیت الخلا صاف کیا. پھر اس کے بعد اس پنڈت سے کہا، ارے میں ابھی وہاں جا کر آیا، وہ تو صاف ہی ہے. بات بالکل صحیح ہے، میں ابھی ہی وہاں سے آ رہا ہوں، وہ تو صاف ہی ہے. آپ کو شاید تو ہو گیا، وہ گرویدہ ہو گیا کہ آپ نے صاف. یہ تھے نبی کے اخلاق. ہمارے بھی، ہم نے کبھی کسی کو ساتھ دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، آج بھی ہمارے بہت سے بزرگان دین اس طریقے سے ان کے واقعات آتے ہیں. وہ بزرگوں کے واقعات بزرگوں کے پاس نہیں. اگر ہم بھی کریں گے، ہم چھوٹے، تو اللہ کے دین کے اندر تو کوئی کیا ہے، اللہ کے دین کسی کی بھی کیا ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کا دین جیسے ان بزرگوں سے اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، ہمارے اخلاق سے بھی پھیل سکتا ہے. اس لیے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایسے واقعات کو صرف سننے کے لیے نہیں، بہت سی باتیں ابھی تھی سیرت کے متعلق رہ گئی ہیں. اگر موقع ملے گا، چونکہ میرا ایک مضمون چل رہا ہے، تو وہ مضمون پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ سیرت کے اوپر بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں نبی کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.